أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 6 جنوری کا درس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری گفتگو توحید کے سلسلے میں چل رہی ہے. آج کا موضوع توحید عبادی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے سلسلے میں ہے، اور اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. توحید عبادی کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار ہی تنہا ذات ہے جو قابل پرستش ہے، اور یہی وہ ذات ہے جس کا حکم ہمیں ماننا چاہیے. اور توحید در استعانت سے مراد یہ ہے کہ تنہا خداوند متعال کی ذات وہ ہے جس سے مدد طلب کرنی چاہیے. توحید کی ان 2 اقسام کی دلیل توحید افعالی کے مفہوم میں غور کرنے سے روشن ہو سکتی ہے، چونکہ توحید افعالی میں کہا گیا کہ خداوند عالم کی ذات ہی کائنات میں مؤثر ہے اور کوئی بھی فعل اور عمل اس کے اذن اور اجازت اور ارادے کے بغیر وقوع میں نہیں آتا. پس تنہا وہی ہے جو قانون اور شریعت بنانے کا حق رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی سوا کسی کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے، اور اسی طرح صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. اسی لیے بعض متکلمین نے توحید کی ان 2 فروعات کو توحید افعالی میں شامل کیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اولیاء الہی سے توسل اور ان سے مدد طلب کرنا توحید در استعانت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ توسل وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو طلب کرنے کے لیے اسی کے اذن سے ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا ہم تک اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے، اپنی آیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے کہ وسیلہ قرار دیا جائے، حکم بھی دیا. اور جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے تو اس نے خود فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اب ان سے مدد مانگنا خدا نے فرمایا تو یہ خود خدا تو نہیں ہے، لیکن جب خدا کہہ رہا ہے کہ مدد مانگی جا سکتی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اس کا مطلب ہے کہ خدا جس سے چاہے اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا یا علی مدد کہنا اس لیے صحیح ہے کہ خود رسول نے ناد علی مظہر العجائب فرما کر اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ نے خود فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی مدد کرے، اور فرمایا کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کی باتوں کو پھیلانے میں ہے، خدا اس کی مدد فرماتا ہے. امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ طوبی لمن اخلص للہ العبادہ والدعاء، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنی عبادت اور دعا کو خدا کے لیے خالص کر دیا ہے. یعنی انسان بہرحال پریشان تو ہوتا ہے. جب انبیاء پریشان ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے سورہ ہجر میں
کہ جب فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو وہی عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس ایک ٹھوس حقیقت لے کر آئے ہیں، اور حقیقتاً ہم بالکل سچے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام گھبراہٹ کی وجہ سے، اور خود قرآن سے اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کیونکہ ایک ناشائستہ فعل کیا کرتی تھی، اور یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ سخت پریشان تھے، کیونکہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کو ان بدمعاشوں سے بچانے کی کوئی صورت بظاہر ممکن نہیں تھی. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. اب کس طرح سے خداوند عالم نے مدد کی؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اسی طرح جنگوں میں اللہ نے مدد کی مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جنگوں میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوا کرتا تھا، مگر جب رسول آواز دیتے تھے مولا علی علیہ السلام کو، تو مولا علی علیہ السلام جنگ میں فتح و نصرت کے علم گاڑ کر تشریف لاتے تھے. اور جب رسول نے فرمایا تھے کل میں علم اس کو دوں گا، رأیت رجلا کرارا غیر فرار، میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا. تو رسول کا یہ فرمانا بتاتا ہے کہ جو بھاگ جائے وہ مرد نہیں ہوتا، اور جو بھاگ جائے وہ علم کا حقدار نہیں ہوتا. لیکن بہرحال روایات بتاتی ہیں کہ اصحاب رسول رات بھر دعا کرتے رہے اور تمنا کرتے رہے کاش یہ علم ہم کو مل جائے. تو علم کا حصول اصحاب رسول کی تمنا تھی. اب لوگوں کو علم سے اتنی کیوں چڑ ہو گئی ہے؟ تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھے اور توحید کو سمجھے. توحید کو انسان حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کرے تو خداوند عالم فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. خداوند عالم ایسے الہامات انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اور اس کو دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے اور ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.